قرآن مجید کی 7 منزلیں ہم سب نے دیکھی ہے۔ قرآن مجید آپ کھولیں گے تو قرآن مجید کی 7 منزلیں آپ کو نظر آئیں گی، اس پہ لکھا ہوا آتا ہے، اور الحمد شریف سے لے کے والناس تک قرآن مجید کی آپ کو 7 منزلیں مل جاتی ہیں۔ لیکن باطنی طور پہ جو قرآن کی منازل ہے وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح یہ ظاہری طور پہ قرآن پاک کی منزلیں ہم دیکھتے ہیں یا جو ہم پڑھتے ہیں۔ لہذا باطنی طور پہ منازل کی تقسیم کچھ اور ہے۔ باطنی طور پہ آپ دیکھیں کہ سورہ رحمان کا تعلق جو ہے وہ قلب کے ساتھ ہے، لہذا قلب کی منازل بھی قرآن مجید کی چیدہ صورتوں سے وابستہ ہے۔ اس طرح سورہ یاسین جو ہے وہ روح کی منزلوں میں سے ہے، اس طرح اور آخری پاروں میں بہت ساری ایسی صورتیں ملیں گی جن کا تعلق نفس کے ساتھ ہے۔ یہ 7 منزلیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ظاہری رکھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو باطنی منازل بھی رکھی ہیں۔ ظاہری منازل تو حفظ کے لیے بھی اور دوسرے معاملات کے لیے ہیں، سبجیکٹ اس میں ڈسٹریبیوٹ ہیں، لیکن جو باطنی ہیں ان کے سبجیکٹ ہمارے لطائف کے ساتھ ہیں۔ ہمارے 7 لطائف ہیں، قلب ہے، روح ہے، سری ہے، خفی ہے، اخفا ہے، لطیفہ نفس ہے، لطیفہ انا ہے۔ یہ 7 لطائف ہیں ہمارے، تو قرآن کی 7 منازل بھی ان 7 لطائف کے ساتھ ہے۔ تو ہم نے کبھی قرآن کے باطن کو پڑھا نہیں ہے، قرآن کے باطن کو سمجھا نہیں ہے، قرآن کے باطن میں اترے نہیں ہیں، قرآن کی باطنی تعلیمات ہم نے لی نہیں ہیں، اور قرآن کی باطنی تعلیمات ہمیں ملتی ہیں جب ہم باطن کا سفر کرتے ہیں، جب باطن کی سیر کرتے ہیں، جب انوار کے ذریعے، ذکر کے ذریعے ہمارے لطائف اوپر جاتے ہیں۔ تو وہاں جو درس گاہیں ہیں، عالم ملکوت میں حضرت آدم علیہ السلام کی درس گاہ، وہاں جب جاتے ہیں تو قرآن مجید کے وہ معاملات جو قلب سے ریلیٹڈ ہے، وہ صورتیں جو قلب سے ریلیٹڈ ہے، ان کی تعلیم دی جاتی ہے۔ وہاں پہ یہ آسمان ایک بلیک بورڈ کی طرح ہوتا ہے، اور اس کے اوپر ایک ایک آیت کو مکمل وضاحت کے ساتھ سمجھایا جاتا ہے، اور اس کے باطنی تاثیر اس کے اندر اتاری جاتی ہے۔ جب باطنی تاثیر اس کے قلب پہ اترتی ہے تو قرآن اس کے قلب میں اترتا ہے۔ قرآن ویسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پہ ہی اترا ہے نا۔ قرآن مجید کوئی تحریری صورت میں تو نازل ہوا نہیں، جبریل امین لے کے آئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک تک آ کر ان کے قلب مبارک پہ قرآن کو اتارا۔ قرآن کا نزول حضور پاک کے قلب مبارک پہ ہوا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرماتے ہوئے صحابہ کرام کے قلب میں قرآن اتارا۔ یوں ہر صحابی کے قلب پہ قرآن اترا ہوا تھا، اور قرآن کے ظاہری اور باطنی معاملات پہ صحابہ کرام کو حضور پاک نے تعلیم فرمائے۔ لیکن یہ جو سلاسل کا سلسلہ آگے چلا تو اس میں پھر شرع کے لوگوں نے ظاہری تعلیمات پہ توجہ دی۔ جو باشرع لوگ تھے انہوں نے مدرسے اور درسگاہیں انہوں نے تعمیر کی اور وہ چلائیں اور ان کے ذریعے تعلیم فرمائی۔ لیکن باطنی تعلیم کا سلسلہ پھر فقیروں سے وابستہ ہو گیا۔ جو طریقت کی راہ پہ چلتے تھے تو طریقت میں وہ استاد بھی میسر آتے رہے جو اس چیز کی تعلیم فرماتے تھے، جو ہمارے قلب کو بیدار کر کے وہاں تک لے کے جاتے، اور پھر وہاں سے ہم جو تعلیم لیتے وہ تعلیم ذکر کا نور، قرآن کا قلب میں اترنا، وہ روح کو مزید طاقت دیتا، روح کو بیدار کرتا۔ روح پھر عالم جبروت میں جب پہنچتا ہے تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی درسگاہ سے تعلیم ہوتی ہے۔ پھر وہاں پہ قرآن پاک کا وہ حصہ جو روح سے وابستہ ہے، وہ منزل جو روح سے وابستہ ہے، وہ ہماری روح کے اندر اتاری جاتی ہے۔
اس طرح باقی لطائف میں بھی ہمارے قرآن اتارا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب نفس کا حصہ نفس کے اندر اتارا جاتا ہے قرآن کا، آپ اندازہ کرو جب نفس میں قرآن اترا ہو تو اس نفس میں پھر نفسانی خواہشات